السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرات الاولیاء، اولیاء ولی کی جمع۔ ولی اللہ کا مطلب اللہ کا ولی۔ ولی اللہ بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا پڑتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خالصتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا پڑتا ہے۔ ولی ہونا آسان نہیں۔ یہ بوریہ نشین دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کی خانقاہوں میں بادشاہ وقت برہنہ پا حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے حاجت مندوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، ان کے ہاتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دوسروں کے لیے پھیلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شکر کی ایسی کیفیت کو جانتے ہیں جو نعمتوں کی دعا بشکتی ہے۔ یہ شکر اور صبر جیسی عظیم نعمتوں سے بہرور ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کی کسی منزل اور ماحول کی کسی کشمکش میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و خوشنودی کی شاہراہ سے ڈاواں ڈول نہیں ہوتے۔ انہیں کوئی نعمت دی جائے تو اللہ کا اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کوئی آزمائش آئی تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد واصع رحمۃ اللہ علیہ کی حالت و مناقب۔ تعارف: آپ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پر کھانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ بہت بھوکے ہوتے تو حسن مصری کے یہاں پہنچ جاتے، اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو، اور حرص کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنا احتیاج کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہاں کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دینار و درہم پر نظر ڈالنے سے یہ زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنے تعریف اور حالت فقیر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازاں ہو کہ اس قدر خوش ہو، کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ خدا شناسی: آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا شناس ہے۔ آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک بیم و رجا کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، خیر الامور اوسطا، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ
کے حالات و مناقب پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت سے پہلے علم کی بہت بڑی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے خاندان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے، آمین۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔